الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام و حاضرین الزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی، اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر کچھ لوگ ہیں جو عبادات سے، بیانات سے، قرآن سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت کہہ لیں، بدبخت رہتے ہیں جو اللہ کی عبادات سے مصروف نہیں ہوتے، اللہ کی عبادات میں، اور اپنی وہ نفسانی خواہش کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، آج ہم بات کریں گے ایسے موضوع پر ہر مسلمان کے ایمان، عمل اور مضبوط کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم قیامت کے دن یعنی ایسے کون سے لوگ ہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، آج انہی لوگوں کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو خوش قسمت لوگ ہوں گے، میں چاہوں گا انہی کے اوپر سوال و جواب کا ڈائریکٹ سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ میری گفتگو کم ہو، ہمارے مہمان کی گفتگو زیادہ ہو، تاکہ ہم سن کر لطف اندوز ہوں اور ہمیں سن کر سبق حاصل ہونا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسن چشتی صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے تشریف فرما ہے۔ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آئیں ناظرین، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ڈائریکٹ سوال کا سلسلہ شروع، تاکہ میں سوال کرتا جاؤں، آپ جواب ارشاد فرماتے جائیں اور آپ لوگ سنتے جائیں اور دل خوش ہوتا جائے۔ علامہ صاحب، میرا جو پہلا سوال ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا کہ آپ نے اس بندہ ناچیز کو اپنے اس قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا، اور دعا گو ہوں اس ماہ مقدس کے صدقہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب اس کا جواب دیا جائے گا، جن جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے، جی تو جتنے سامعین حضرات ہیں، جتنے سننے والے ہیں، وہ کوشش کریں گے ان چیزوں کو اپنائیں، بے شک بے ان شک، کو ضرورت ہے۔ ضرورت ہے ان کو اپنائیں، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے اپنی جگہ بنائیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے میں حدیث مبارکہ جس آپ پاک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ان 7 لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس جی کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے، سبحان یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف میں بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ نمبر 333 پر بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جی کچھ لوگ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو جی، اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، سبحان اور اللہ ساتھ سبحان یہ اللہ۔ ارشاد فرما دیا کہ اس دن اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا بے شک، سوائے اللہ کریم کے عرش کے سایہ کے۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو آقا کریم کی مبارک زبان سے ان لوگوں کا ذکر ہوا، جی فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جو قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، فرمایا وہ عادل حکمران ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ سبحان انصاف کرنے والا حکمران، حاکم، اللہ۔ جی وہ قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ بے شک۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ خوش نصیب جی اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جی، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کریم کی عبادت میں گزارا ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تیسرا فرمایا وہ لوگ اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جی کہ جو لوگ جب مسجد سے نکلتے ہیں
ان جی کا جسم تو مسجد سے نکل جاتا ہے لیکن ان کا کو دل مسجد کی طرف رہتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. فرمایا وہ لوگ بھی اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. جی چوتھے نمبر پر فرمایا وہ خوش نصیب لوگ جی اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جو آپس میں محبت کریں گے تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے. سبحان اللہ، سبحان. جہاں رب کریم کی الفت اور محبت دیکھیں گے ان کی محبت بھی اسی طرف ہوگی، جی اور جہاں نفرت دیکھیں گے یہ اس سے یہ بھی نفرت کریں گے. فرمایا یہ چوتھے نمبر پہ وہ خوش نصیب ہیں. جی پانچویں نمبر پر فرمایا وہ خوش نصیب اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے کہ جو جب تنہائی میں بیٹھیں گے اللہ کریم کا ذکر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اللہ کے خوف میں روتے رہیں گے. سبحان اللہ، فرمایا سبحان تنہائی اللہ. میں بیٹھ کر ذکر خدا کرنے والے اور رب کے خوف میں رونے والے قیامت کے روز یہ بھی رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. بے شک، بے اور شک. چھٹے نمبر پر فرمایا وہ لوگ اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے کہ جس کو حسن و جمال والی عورت جی بدکاری کی دعوت دے گی وہ محض اتنے الفاظ کہہ کر اس سے دور بھاگے گا کہ مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، کیا بات ہے، مجھے اپنے سبحان رب کا خوف آتا ہے، خوف آتا ہے. میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. یہ جملے کہہ کر وہ اس برائی سے دور بھاگے گا. جی فرمایا یہ شخص بھی قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. سبحان ساتویں اللہ. نمبر پر فرمایا وہ خوش نصیب جو خفیہ پوشیدہ صدقہ دے گا. جی آقا کریم نے اس کی مثال اس طریقے ارشاد فرمائی. فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دے گا بائیں کو خبر تک نہ ہوگی. جی یہ وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے. اس مقدس مہینے میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمیں ان اعمال کو جی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین اللہ آمین کریم اس مقدس مہینے کے صدقے ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے آمین جو آمین. قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت وضاحت فرمائی کہ 7 لوگ، سبحان اللہ، یہ افراد اپنی نیت، عمل اور اخلاق کی بنیاد پر دنیا میں ممتاز ہوتے ہیں. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے اعمال انسان کو نہ صرف آخرت میں صرف عزت دیتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ایک نیک کردار، اعتماد اور مقام کا سبب بنتے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنے اعمال کو سنجیدگی اور اخلاق کے ساتھ سر انجام دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں شامل ہو سکے. سبحان اللہ. آئیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. عدل اور انصاف دین اسلام کی بنیادی اصول ہیں. اسی حوالے سے کیونکہ علامہ صاحب نے جو پہلا ارشاد فرمایا تھا جواب عادل حکمران، میں چاہوں گا علامہ صاحب یہ بتائیں عادل حکمران کی فضیلت اور ظلم کے خلاف کچھ ارشاد فرمائیے گا. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا کہ عادل حکمران کی کیا فضیلت ہے جی اور ظلم کے خلاف وعید. وعیدیں کیا ہیں. جی سب سے پہلے عادل حکمران قرآن کریم کی اس مبارک آیت پر عمل پیرا ہوتا ہے جس میں ارشاد ربی ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. سبحان فرمایا جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی کرو خواہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کیوں نہ ہو. سبحان اور اللہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرکات کے اندر ارشاد فرمایا 60 سال کی عبادت کا ثواب ایک طرف جی اور انصاف کا ایک فیصلہ کیا جائے اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. یہ عدل کی فضیلت ہے کہ جی عدل انصاف والا جو فیصلہ ہے جی اس کا ثواب 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے یہاں میں 2 روایات عرض کرنا چاہتا ہوں جی جسے کسی عام عالم نے نہیں لکھا. جی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ. جن کے سبحان بارے اللہ. علامہ قلندر لاہوری بھی یہ فرما گئے تھے. فرمایا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ کیا رہی. بات ہے، کیا کہنا ہے. رہ گئی رسم ازاں ازاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ تو رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو اس حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کسرا بادشاہ نے جی اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا. جی جی بیٹے کی تربیت سبحان. کے لیے ایک ایک استاد. استاد مقرر کیا. جب بیٹا مکمل تعلیم پا چکا جی مکمل تعلیم تربیت کے بعد جب استاد اسے رخصت فرمانے لگے جی تو اسے بغیر کسی وجہ سے استاد صاحب نے شدید مار دے دی. جی شدید مار دے دی. سزا دی، شدید مار دی. جی
وہ بچہ تھا، دل میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ استاد صاحب آج اچھے انداز میں مجھے رخصت کرتے، جی آج میرا چھٹی لینا رخصت کا دن ہے، ہاں آج میں نے تربیت پا لی ہے، جی استاد نے مجھے بغیر کسی وجہ سے اتنی شدید مار دی ہے۔ تو وقت گزرتا یا کسرا بادشاہ دنیا سے گزر گیا، بیٹا اس کی جگہ تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشین ہو بے شک اس نے کہا سب سے پہلے میرے اس استاد کو میرے سامنے پیش کیا جائے جس اللہ استاد نے مجھے بغیر کسی ازر وجہ کے کے مارا مارا تھا۔ جی تو بادشاہ کا حکم کی تکمیل کی گئی۔ بے شک تو بادشاہ کے سامنے جب استاد حاضر ہوئے تو اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے آخری دن تکمیل کے بعد بلا وجہ کیوں سزا دی تھی؟ جی یہ تو زندگی گزر گئی ہے، سوال نہیں کیا میں نے سوال نہیں ہوا۔ اللہ کمال ہوا تو استادوں نے جو جواب دیا، اس نے جی کہا بیٹا وہ بھی تیرے سبق کا ایک حصہ تھا، جی مجھے یہ یقین کامل ہو چکا تھا کہ تیری تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، جی اب تو نے اپنے والد کی جگہ تو نے بادشاہ بننا ہے، بادشاہ بننا ہے تجھے بغیر وجہ کے اس لیے تیرے ساتھ ظلم کیا تاکہ جب تو تخت پر بیٹھے یہ بات تیرے دل و دماغ میں ہونی چاہیے جی کہ بغیر کسی وجہ سے اگر کسی پر ظلم کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کیا کہنا ہے، استاد کی بھی عظمت کو سلام، جی، سبحان اللہ، بغیر کسی وجہ وجہ سے کے جی کسی کے ساتھ اگر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، 20 سال ہو گئے ہیں، بھولا نہیں ہے تو اسے بھولا نہیں ہے۔ اللہ لہٰذا جب تو اب بادشاہ بن چکا ہے جی تو رعایا پر ظلم نہیں کرے گا، رعایا پر زیادتی نہیں کرے گا۔ جی تو ایسے ہی آپ نے دوسری روایت اس سے پچھلے صفحے پر لکھی، حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں ایک جابر زمیندار تھا، جی مالدار تھا، جی اس کے محل کے قریب ایک غریب عورت نے اپنی کچی کلی بنا لی جی اپنا۔ جب وہ جابر ظالم شخص اپنے گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کچا مکان کسی غریب عورت کا کھڑا ہے۔ جی اس نے کہا جلدی کرو اسے زمین کے برابر کر دو، بس یہ مار تو کے دے ہاں یہ بس مار کرو، یہ تو میرے شان نقص شایان کے خلاف ہو رہا ہے، شایان شان کے کیونکہ مال خلاف کے ہے، سامنے آ رہی ہے جو یہ کہ تو عیب بن رہا ہے میرے لیے۔ ہم تو فرمایا جیسے ہی اسے زمین کے برابر کیا گیا، وہ بوڑھی عورت اپنے گھر نہیں تھی، ہم کچھ عرصے بعد جب وہ گھر آئی کیا دیکھتی ہے اس کا گھر تو زمین کے برابر ہو چکا ہے۔ جی تو حجت الاسلام امام غزالی نے یہ الفاظ لکھے ہیں، اس اللہ کی بندی نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ یہ عرض کی اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، عرض کرتی ہے میرے کریم اللہ ٹھیک ہے تیری بندی گھر نہیں تھی لیکن میرے کریم اللہ تو موجود تھا نا، جی میں نہیں تھی تو تھا تو تھا نا۔ اللہ اللہ تو سبحان یہاں اللہ پھر کیا ہونا تھا، اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر اس کے مال کو اٹھا، اس کو الٹا زمین پہ غرق کر دے، اس نے میری بندی پر ظلم کیا ہے، میں کریم رب ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ نہیں کرتا اس سبحان لیے کسی اردو والے شاعر نے کیا خوب ہی کہا تھا، جی اس نے کہا تھا کہ روز معاشر جب وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، ہم روز معاشر جب جب وہ وہ پوچھیں گے بلا بلا کر کر سامنے، ارے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے، کیا ارے کیا جواب جرم دو گے تم خدا خدا کے کے سامنے۔ سامنے اللہ تعالی ہمیں حق اور انصاف کے فیصلے کرنے کی توفیق توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین اور میں ایک عرض اور بھی کرنا چاہتا ہوں جی کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جی جو آخری ایام میں جو آپ کی وصیتیں ہیں، جی ان میں ایک وصیت یہ بھی ملتی ہے، فرمایا ملک ہو، وہ علاقہ ہو، وہ گھر ہو، جی اگر امن چاہتے ہو، جی امن کی فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ جی عرض کی گئی حضور کون کون سی؟ فرمایا پہلے نمبر پر جب تقسیم کرنا تو برابر برابر کرنا، سبحان اللہ تقسیم کرنا تو برابر 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 کرنا، جی اور جب کوئی فیصلہ کرنا تو انصاف کے ساتھ کرنا۔ انصاف کے ساتھ آج جس گھر میں جی جھگڑے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان، بالکل چاچوں بھتیجوں کے درمیان، بے شک والد اور اولاد کے درمیان، تو جی اس کی مین وجہ یہی بنتی ہے یا تو انہوں نے تقسیم برابر نہیں کی ہوتی جی یا وہ فیصلے حق کے نہیں کرتے۔ اگر بہت یہ دو چیزیں ہم مسلمان اپنا لیں کہ فیصلے بھی حق کے کریں اور تقسیم بھی برابر کریں، برابر کریں انشاءاللہ ہمارا ملک ہاں ہو، ہمارا گھر ہو، ہمارا علاقہ ہو، وہ امن کا سلامتی کا گہوارہ بن جائے بے گا۔ شک کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ عدل اور انصاف کی اہمیت پر ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ جب عدل و انصاف رہے گا تو معاشرہ قائم رہے گا، سکون میں رہے گا۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے فرمائی، ایک عادل حکمران نہ صرف اپنے رعایا کے حقوق ادا کرے بلکہ معاشرتی امن اور سلامتی کی ضمانت بھی دیتا ہے اگر وہ عادل ہے تو۔ ظلم کرنے والے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اور قیامت میں ان کا انجام برا ہوگا۔
اور قرآن میں بھی موجود ہے، ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دو، چاہے وہ تمہارا اپنا حق ہو یا کوئی غیر ہو۔ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت جواب آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ اگر گفتگو کریں تو بہت طویل ہو سکتی ہے، تاکہ ہم مختصر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ سن کر عمل پیرا ہوں بس۔ اگلا جو سوال ہے، جوانی میں کی جانے والی عبادت، یہ جو عبادت ہے، کیونکہ ہم نے بھی سنا ہے پڑھا بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جوانی کی عبادت افضل ہے، آیا کہ اور ایک جگہ پر تو اور بھی آتا ہے کہ یعنی کہ بزرگ کے حیا کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں مختصر سا کر رہا ہوں بھائی، اس نے اگر اس سفید داڑھی والے کا حیا کیا تو میرا حیا کیا، تو اس حوالے سے پھر جوانی والے کی عبادت افضل کیوں قرار دی گئی، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، مختصر اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی شرح کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ جوانی والی عبادت بڑھیپے کی عبادت سے اس لیے افضل ہے کہ جوانی میں انسان کے اعضاء قوی ہوتے ہیں، جی بڑھیپے میں کبھی وضو سلامت نہ رہا، ہوں کبھی قیام لمبا نہ کر سکا، جی کبھی رکوع کے لیے مسئلہ ہو گیا، جی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی خوش نصیب حج پر چلے جائیں جی تو طواف کعبہ ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، تو جی یہ عبادت جو ہے نا، اس کے ساتھ جسمانی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک تو اس لیے جوانی کی عبادت کو اس لیے افضل قرار دیا گیا کہ ایک تو اس میں اعضاء قوی ہوتے ہیں جی انسان، دوسرے نمبر پر اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جوانی کے اندر نا خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، جی نفس کی خواہشات خواہشات گناہ کی طرف جی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، بے شک لہٰذا اس عمر میں جو شخص اپنی خواہشات کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دوڑتا ہے، رب کی یاد کثرت سے کرتا ہے، تو فرمایا اس لیے جوانی کی جو عبادت ہے وہ بڑھیپے کی عبادت سے افضل ہے۔ ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت۔ جوانی وہ وقت ہے جب انسان کے جسم، دماغ، دل سب زیادہ طاقت اور توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جوانی میں کی جانے والی عبادت اللہ کی رضا کے لیے سب سے زیادہ اور اہم اثر انگیز ہوتی ہے، کیونکہ اس میں توانائی اور نیت کا ملاپ بھی ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو صرف وہ بندہ وہی کہتا ہے یار اب میں نے اور کیا کرنا ہے، کرنا ہے؟ اب تو میں نے جا کر مسجد میں بیٹھنا ہے، اللہ 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 کرنا ہے، صحیح یعنی بات، کہ وہ جب دنیا سے دیکھ چکا ہوتا ہے، اب کچھ بھی نہیں بچا، بے تو شک، تب اسے رب یاد آتا ہے۔ جوانی میں جسے یاد آتا ہے تو اس کی کیا ہی بات ہے، کیا سبحان بات اللہ۔ ہے، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب ڈائریکٹ سوال ہی میں کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ عرف عام میں استغفر اللہ، بہت زیادہ استغفر، ہاں، بہت سننے واقعی کو ملتا ہے، واقعی یہ سننے میں ملتا ٹھیک ہے ہے، اللہ کی دوڑ۔ اور یہ کیا ایک یہ جملہ بولنا درست ہے؟ ایک تو یہ ارشاد فرمائے کہ اسی کے ساتھ میں آگے بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جب کہ مسجد میں پیار کرنے والے لوگ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور مسجد سے محبت کرنے والوں کی یہ مسجد کی طرف کی جانے والی کی کیا فضیلت ہے، یعنی کہ جو مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ یہ ارشاد بولنا، فرمائیے گا جی، کہ مسجد کی دوڑ ملا کی لیکن دوڑ دوڑ مسجد مسجد تک، تک، اور دوسری بات یہ ہے کہ عرش کے نیچے ہوں گے، اور جی، جو اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا، یہ کیا ارشاد فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو اسی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے روز رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب مسجد سے محبت کرنے کی فضیلت تو بعد میں عرض کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کا میں یہ مقولہ مشہور ہو چکا ہے کہ جی ملا کی دوڑ مسجد تک، جی تو اس کا کیا یہ آیا کہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی اول گزارش یہ ہے کہ صرف مولوی ہی نہیں، ہر مسلمان مسجد سے پیار کرتا ہے، جی اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رب کے گھر سے پیار کرے۔ پیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے، مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمہ اللہ نے بھی مشکات کی شرح میرات المناجی میں یہ لکھا ہے، جی دوسری جلد کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ روز معاشر جب اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے دے جی کہ اے علی تو نے جنت رکھنی ہے یا تو نے مسجد رکھنی ہے، جی حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے نفس کے خلاف اتنا چلتا ہوں، میں عرض گزار ہوں گا یا اللہ ٹھیک ہے جنت میں تیرا دیدار بھی ہے، جی لیکن جنت میں ایک حصہ میرے نفس کا بھی ہے، جی میرا کریم اللہ مجھے جنت نہ دے، مجھے مسجد دے، کیونکہ مسجد کے اندر اپنے نفس کا حصہ نہیں، وہاں صرف تیری یاد کا حصہ ہے، سبحان اللہ۔ وہاں صرف تیرا ہی ذکر ہے، وہاں بے صرف شک تیری ہی یاد چلنی ہے، جی تو لہٰذا میں اپنے رب سے مسجد ہی مانگوں گا، میں اپنے رب سے مسجد ہی مسجد ہی مانگوں گا۔
تو لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ملاؤں کی دوڑ مسجد تک، تو انہیں ایسی روایات سن کر عبرت حاصل کرنی چاہیے جی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم عظیم ہستی شخصیت بے شک محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ عام طور پہ جیسے ہمارے شناخواں حضرات کرتے ہیں کہ جنت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، ہم، نہیں، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے کہ مسجد جی لے گا یا اختیار دے تو اختیار جی دے، تو ایسے نہیں کہ جی جنت کا انکار کیا جائے۔ جی اور مسجد کی جو فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں فرمایا مسجد سے محبت کرنے کی، مسجد کی طرف جانے کی، فرمایا جو شخص اندھیرے میں مسجد کی طرف جس نے سفر کیا، جی فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرماتا ہے۔ سبحان وہ اللہ جنت میں سبحان رب اللہ کا مہمان ہے جس بندے نے مسجد کی طرف سفر کیا۔ اور مکاشفۃ القلوب کے اندر حجت الاسلام امام ہاں غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو لکھا، آپ فرماتے ہیں جس نے مسجد میں چراغ جلایا، جی مسجد کو روشن کرنے کے لیے چراغ جلایا گیا، جب تک وہ مسجد روشن رہے گی، وہ فرشتے جو اللہ کریم کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، سبحان وہ اللہ فرشتے جو جو اللہ کو اللہ کریم کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور دیگر فرشتے اس بندے کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے مسجد، ہاں یہ ہے مسجد۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ سرکار مسجد میں جھاڑو دے رہے تھے جی قمیص مبارک اتار کر، جی تو لوگوں نے عرض کیا حضور مسجد میں جھاڑو دینا تو سمجھ آتا ہے، جی بدن سے یہ قمیص مبارک اتار کر کس لیے؟ فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جسم کے جس حصے پر مسجد کی مٹی لگ جائے تو اللہ کریم اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان آج اللہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا دیکھا گیا ہے کہ ٹوٹیاں صاف کرنی ہیں، صفیں جھاڑنی ہیں، جی مسجد میں جھاڑو وہ صرف امام صاحب ہی کریں گے، امام صاحب کریں گے بالکل جو آئے گا باہر، مول صاحب صف سیدھی نہیں ہوئی، مول صاحب آج جی ٹینکی میں پانی گرم نہیں ہے، بالکل ایسا ٹینکی خالی ہے، مول صاحب ٹوٹی والی جگہ صفا نہیں ہوئی۔ جی گزارش یہ ہے کہ عمر فاروق جیسی ہستی خود مسجد میں جھاڑو دے رہی ہے، تو ہم یہاں صرف امام صاحب کو ملازم سمجھ کر جی مسجد کے جھاڑو پر ہی لگائیں، تو اللہ جی تعالیٰ ہمیں مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب آمین فرمائے۔ آمین آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اگر واش رومیں تک بھی وہ کہیں گے امام صاحب ہم ہیں انتظامیہ کے لوگ، ہاں جی، ہم رہیں گے مصروف، ہماری مصروفیات ہیں، ہماری فیکٹری ہے، ہمارا کاروبار ہے، کوئی بھی پیشہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ مزید آپ کو ترقی دے، ترقی دے، لیکن وہ امام کو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ بھئی اس طرح کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بس یہ ملازم ہے، ہم نے رکھ لیا، نمازیں بھی پڑھائے گا، بچوں کو بھی پڑھائے گا، اور صفائی کی بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نکتہ چینی نہیں، صرف اصلاح کے لیے بات ہو اصلاح رہی تھی۔ کے لیے بات۔ بے شک مسجد اللہ کی عبادت اور اجتماع اور روحانی پاکیزگی کی جگہ ہے۔ صرف جسمانی طور پر مسجد کی طرف دوڑنا یا زور زور سے جانا فضیلت حاصل کرنے کا معیار نہیں، اصل فضیلت دل کی محبت، اخلاص اور نیت کے پاکیزگی میں ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ عبادت کا معیار صرف ظاہری حرکت نہیں بلکہ دل کی سچائی، محبت اور اخلاص بھی ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ سوال کرتا جاؤں تاکہ علامہ صاحب سے سنتے جائیں۔ اور یہ جو آج کا موضوع ہے نا، حقیقت میں نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ان پر عمل کر لے تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اس کو اور کوئی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بات، کیونکہ جنت بھی ظاہری بات ہے، عرش کا سایہ تو اس کو ملے گا نا، جسے عرش کہ بھی جس نے اچھے کام کیے، جنت بھی تو اسے ملے گی اسے جسے میں سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، ایک جگہ تو یہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کر اسے بتاؤ۔ اور اسی حوالے سے میں اس حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے لیے کیا فضیلت ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر جی اس بات پر گفتگو بہت ہی ضروری ہے، جی کیوں کہ آج ہر چیز میں فراوانی ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے اخلاقیات کے اندر ہے، بے شک بے شک ہمارے اخلاقیات اخلاق۔ کیا۔ اس لیے کسی مفکر نے کیا خوب ہی کہا تھا جی کہ آج کے انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تو سیکھا، جی مچھلیوں کی طرح پانی کی تہہ میں تیرنا تو سیکھا، جی
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر چلنا نہ سیکھ سکا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت افسوس بے اس شک، بات کا ہے بے شک کہ انسان انسانوں کی طرح چلنا نہ سیکھ سکے. اسی لیے علامہ قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. ہم، رگوں میں وہ وہ لہو، لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. جی نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں. جی نماز و روزہ قربانی قربانی و اور حج حج یہ سب باقی ہیں، پر تو باقی نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ سب سے پہلے اسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص آپس میں محبت کرتے ہیں جی تو قیامت کے روز اللہ کی رضا کی خاطر جو پیار کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بطور برکت یہاں میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ جہاں آج اس پرفتن دور میں اللہ والوں کے خلاف لوگ بڑے باتیں کر رہے جی ہیں، بازوبانی، تو ہاں اللہ والوں کی عقیدت اور محبت پر بڑے طعن و زنی ہو رہی ہے. جی تو یہاں میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی پیار محبت کے حوالے سے، کہ اللہ والوں سے پیار ہو تو اس کی کیا فضیلت ہے اور کتنا ضروری ہے. بے شک. جامع کرامات اولیاء کتاب کے اندر جی علامہ محمد یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف میں بھی اس روایت کو لکھا. جی فرمایا محشر کے میدان میں اللہ کریم ایک بندے کا حساب فرمائے گا، جی اور اس بندے کو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، یہ بتا تو نے نمازیں پڑھی تھی؟ جی اس کے نام اعمال میں فرض نمازوں کا ثواب بھی ہوگا اور اس نے نوافل بھی ساتھ ساتھ پڑھے ہوں گے. بے شک. اللہ کریم دوسرا سوال ارشاد فرمائے گا کہ تو نے روزے رکھے تھے؟ اس کے نام اعمال میں روزوں کا بھی ثواب ہوگا، ساتھ ساتھ فرض کے اور نفلی روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے. بے شک. اللہ سبحان کریم اللہ، فرمائے گا سبحان تو اللہ، نے زکوٰۃ دی تھی، اس نے فرض زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، نفلی صدقات بھی دیے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کریم فرمائے گا تو نے حج کیا تھا، اس نے فرض حج بھی کیا ہوگا، نفلی حج بھی اس کے نام اعمال میں موجود ہوں گے. سبحان اللہ. ساری عبادات کے باوجود جی میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم کی پاک ذات یہ ارشاد فرمائے گی کہ تو نے یہ ساری عبادات کی، یہ بتا میرے پیاروں سے پیار کتنا تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہیں سبحان، بے داتا شک. گنج بشکلی حجویری جیسے جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر معین الدین اجمیری جیسے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بے شک. پیر سید میرے لیے شاہ صاحب جیسے جی ایسی عظیم ہستیوں سے تیرا پیار کتنا تھا. کتنا تھا، بے شک. تو اور میرے دشمنوں سے تجھے نفرت کتنی تھی. یہ نہیں کہ بہت. انگریز کے گیت گائے جی اور اولیاء کی شان کے خلاف چینل بنائے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کریم فرمائے، اعلیٰ حضرت نے اس حدیث مبارکہ کے آخر میں آپ لکھتے ہیں، فرمایا جس بندے کے نام اعمال میں رب کے پیاروں کا پیار نہیں، جی اللہ کریم کے دشمنوں سے دشمنی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی وعید ہے. اور جی آپس میں پیار و محبت کے حوالے سے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی ان کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مرشد کامل ہیں وہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہیں. جی جس درد سے فیض پانے والے شیخ الاسلام بنے تو جی اس شخص کی شہاب جی الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کیا ہوگی. بے شک. سبحان آپ کی اللہ، کتاب سبحان. عوارف المعارف شریف، جی عوارف المعارف کے اندر آپ نے ایک روایت لکھی. جی فرماتے ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے. جی عرض کرتے ہیں اے معاذ، اللہ کریم گواہ ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی اللہ کی رضا کی خاطر. جناب معاذ فرمانے لگے پھر بیٹھ جاؤ، جی میں تمہیں حدیث مصطفیٰ سنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، آپ تشریف سبحان فرما اللہ. ہوئے، آپ نے حدیث مصطفیٰ سنائی. جی فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محشر کا میدان لگے گا، جی اللہ کریم کے عرش کے ارد گرد نور والی کرسیاں ہوں گی. سبحان اللہ اللہ. کریم کے عرش کے ارد گرد نور والے. نورانی کرسیاں پڑی ہوں گی. جی کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو ان نورانی کرسیوں پر تشریف فرما ہوں گے، سبحان اللہ. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جی جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے. سبحان اللہ، اور سبحان. ساتھ یہ فرمایا اس دن خوف طاری ہوگا، وہ بے بندے شک. لا خوف ہوں گے. وہ حضرت لاکھوں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے میرے کریم آقا وہ کون خوش نصیب ہوں گے جی جو محشر کے میدان میں نور والی کرسیوں پر بیٹھے ہوں، جی چہرے 14ویں رات کی طرح چمکدار ہوں، سبحان اور اللہ. وہ لا خوف ہوں، وہ کون ہوں گے؟ جی تو آقا کریم نے فرمایا وہ خوش نصیب ہیں
جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، سبحان اللہ آپس سبحان میں اللہ پیار کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ اور سبحان ساتھ ہی آپ نے دوسری روایت نقل فرمائی، جی فرمایا دو بندوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، جی کسی بات پہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے، جی ان میں سے ظاہری بات ہے ایک حق پر ہوتا ہے دوسرا ناحق ہوتا ہے، بے شک فرمایا جو ناحق ہے جی لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑے کو لڑائی کو پسند نہیں کرتا، جی وہ لڑائی کو جی پسند نہیں کرتا ناحق ہونے کے باوجود، جی فرمایا اللہ کریم کی پاک ذات کی طرف سے پہلا انعام اس بندے کے لیے یہ ہے، اس کا گھر اللہ کریم جنت کے کنارے پر تعمیر فرمائے گا، سبحان جنت کے کنارے پر اسے محل دیا جائے گا۔ جی جو بندہ ناحق تو ہے لیکن وہ جھگڑے کو فساد کو پسند نہیں کرتا نہیں کرتا، فرمایا دوسرے نمبر پر وہ بندہ جو حق پر ہے، جی اس نے اپنا حق لینا بھی ہے، جی اسے کچھ نقصان بھی ہے، جی لیکن اس کے باوجود اس نے جھگڑے کو پسند نہیں کیا، جی اس نے جھگڑے کو پسند نہیں کیا پسند نہیں کیا، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ کریم جنت کے درمیان میں محل عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرے کیا نمبر پر بات ہے کیا فرمایا بات وہ ہے خوش نصیب لوگ جن کے اخلاق اچھے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانیت سے وہ پیار کرتے ہیں، جی فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جسے محل ملے گا جنت کی سر بلندیوں پر ملے گا، سبحان جنت اللہ کی سر سر بلندی بلندیوں پر اللہ سبحان کریم اللہ اسے محل عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ لہٰذا میں یہ دعا کرتا ہوں آج کے اس پرفتن دور کے اندر آمین کہ آج اخلاقیات کی بہت کمی ہے، بے شک بالخصوص اس موبائل نے ہمارے اخلاقیات کو، بہت اکثر خراب کر ہمارے نوجوان دوست موبائل میں 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں جی لیکن خبر گیری انہیں کسی کے نہیں ہوتی۔ اللہ تو پہلے ایک وقت تھا یہ ذرائع نہیں تھے جی لیکن مسلمان ایک دوسرے کے خبر گیر ہوتے تھے، بے شک بے شک بے خبر شک اس لیے علامہ قلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے یہ موت مشینوں کے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، بے شک فرمایا جو اندر کا درد ہے جو اندر کا احساس ہے جی وہ ہمارے اندر اب نہیں نہیں رہا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور اچھا بہتر بنائیں، جی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب آمین فرمائے۔ آمین ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اس پرفتن دور کے حوالے سے بھی آپ نے کمال گفتگو فرمائی۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں سے محبت اور اخوت اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اس محبت کے ذریعے نہ صرف انسان دنیا میں عزت اور احترام حاصل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اجر اور مقام کا مستحق بنتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ اخلاص اور محبت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ بھائی جو بھی کام ہو بس میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اسی حوالے سے ویسے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر شاید یہ تعریف نہیں ہوگی، ویسے میں پرفتن دور کے حوالے سے اب میں اپنے الفاظوں میں کہتا ہوں میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، مجھے اللہ والوں سے محبت ہے تو دیکھ رہے ہیں اللہ والے میرے پاس آ جاتے ہیں، یعنی کبھی کوئی مفتیان کرام آ رہا ہے، کبھی کوئی عالم دین آ رہا ہے، کبھی کوئی عالم دین آ رہا ہے۔ اور ایک بات ہماری آڈینس کے لیے بھی ہے، تو یعنی آپ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے، یعنی آپ گناہوں سے بچ کر یہ اسلامک بیانات سن رہے ہیں، یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے۔ اور دور حاضر میں ہر بندہ وغیرہ تو دوسری چیزیں دیکھنے کے لیے بہت بے قرار ہوتا ہے، یعنی آپ یہ جو بیان سن رہے ہیں نا، ان علماء سے محبت بھی آپ اس طرح کریں کہ یہ انشاءاللہ میں بذات خود پڑھ رہا تھا ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے حدیث مبارکہ، اس کا میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ جو بھلائی کی تعلیم دینے والے ہیں نا، ایک عابد گزرے گا ایک عالم گزرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عابد کو فرمائے گا جنت میں تم جاؤ، اور عالم کو فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم رک جاؤ، یا باری تعالیٰ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر جاؤ، جن کو تم نے تعلیم دی تھی ان کی مغفرت کرواتے جاؤ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی شان ہے، یہ تو عالم کی ہے، اور اللہ والے کی شان، سبحان اللہ۔ عالم اور اللہ والے کی شان احترام کرنے کے اگر آپ عمل پیرا ہو جائیں تو سبحان اللہ، جو انہوں نے بتائے اس پر اگر عمل کریں تو بے شک آپ کو جنت سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آپ کی جگہ ہوگی، سبحان اللہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا ہے، کیونکہ یہ آپ نے جو 7 قسمیں بیان کی تھی اور اسی کے پر ہی گفتگو ہو جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، بہترین تشریح ہو جائے اس کی، تشریح ہو جائے۔ تشریح ہو جائے۔ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں روئے،
کیونکہ تنہائی میں تو بہت ساری ہماری نوجوان دور حاضر میں جنریشن بیٹھتی ہے، لیکن موبائل ہوتا ہے یا کال ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوگوں سے بھی بچائے، ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بری عادات سے بھی بچائے. میں یہی چاہوں گا کہ آپ اسی سوال پر روشنی ڈالیں، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے، اس کی فضیلت ارشاد فرمائیے گا. سبحان اللہ. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر اور رب کے خوف والے جو شخص ہیں، جی ان کی فضیلت اسی کتاب عوارف المعارف کے اندر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے میں 4 صفتیں آ جائیں، جی کتنی؟ 4. 4 صفتیں آ جائیں، جی وہ ایسا کامل ترین انسان بن جاتا ہے. وہ رب کی بارگاہ میں جب بھی دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کریم اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. سبحان اس اللہ. کی دعا ہر حال میں اللہ کریم کی پاک ذات قبول فرماتی ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ جب کسی محفل میں بیٹھے تو اپنی زبان کی حفاظت کرے. سبحان اللہ. بے شک. جب کسی محفل میں محفل میں بیٹھے تو اپنی زبان کی حفاظت کرے. جب تنہائی میں بیٹھے تو اپنے دل کی حفاظت کرے. سبحان اللہ. نہ سبحان دل میں برے خیالات آئیں گے، جی نہ انسان برائی کی طرف جائے گا. جائے گا. تو جی اس دل کی حفاظت کرے. اس لیے کسی اردو والے نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو مر نہ جائے. جی مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو مر نہ جائے. زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے. بے شک. زندگی تو عبارت ہے تیرے تیرے جینے سے. جی فرمایا جب بیٹھے تو تنہائی میں اپنے دل کی حفاظت کرے. جی جب باہر نکلے یا کسی جگہ پر ہو تو اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرے. کیا بات ہے. سبحان تیسری چیز فرمایا اپنی نگاہ نگاہ کی حفاظت کرے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی رزق کھائے تو اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھے. کیا بات یہ ہے. 4 سبحان چیزیں، سب سے پہلے اپنی زبان کی زبان حفاظت، کے. دوسرے نمبر پر اپنے دل کی حفاظت، جی تیسرے نمبر پر اپنی نگاہ کی حفاظت، چوتھے نمبر پر اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ کرنا. رزق کے. جی یہ 4 صفتیں فرمائے جس کے اندر آ جائیں، وہ جب بھی دعا کے ہاتھ اٹھائے گا اللہ کریم اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے. کیوں؟ فرمایا در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. جی در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. جو مانگنے کا طریقہ ہو اس طرح مانگو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بے شک. اسی حوالے سے کہ انسان جب اللہ کے خوف کے اندر روتا ہے جی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کس طرح شامل حال ہوتی ہے. جی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا، فرمایا ایک شخص بہت ہی گناہگار تھا، سیاہکار تھا، حتیٰ کہ اس کے گناہ کی خبر سارے علاقے میں عام ہو گئی. جی تو پورے علاقے کے علماء، مفتیان کرام تمام نے مل کر یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا کہ جب یہ مرے گا اس کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا. کوئی نہیں پڑھے گا. جی قضا ہر کسی پر آنا ہی ہے. بے شک. تو یہ شخص دنیا سے چلا گیا. جی تو اب کافی وقت گزر گیا، اس کے گھر کوئی شخص نہیں گیا. مائی صاحبہ اس کی گھر والی انتظار کرتی رہی کہ فوتگی ہو چکی ہے. فوتگی کی اطلاع محلے میں، علاقے میں پھیلی، لیکن پورا علاقہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت کرتا تھا، لہٰذا ظاہری اسباب کی وجہ سے کوئی نہیں پہنچا. جی تو آخر اس اللہ کی بندی نے 2 مزدور بلائے. جی کہا اس بندے کو اٹھاؤ، جاؤ اسے نا کسی جگہ زمین میں ایسے دفن کر دو بغیر غسل کے، کفن کے، جنازے کے. جب اس کے کوئی مسلمان نماز جنازہ ہی نہیں پڑھتا. جی فرماتے ہیں جیسے اس کی میت کو گھر سے لے کر نکلے تو اس علاقے میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک اللہ والا، ایک زاہد رہتا تھا. اس اللہ والے کو حکم ربی ہوا کہ یہ آنے والی میت کسی عام شخص کی نہیں، یہ تو جنتی شخص آ رہا ہے. سبحان اللہ. جاؤ اسے خود غسل دو، اس کو خود کفن پہناؤ، خود اس کی نماز جنازہ ادا کرو. حکم ربی تھا. بے شک. اللہ والا جلسی سے اترا، تمام کام سارے انجام دیے. جی تو جب لوگوں نے دیکھا، علماء نے دیکھا، اہل محلہ نے دیکھا کہ اتنا برگزیدہ بندہ اس کی نماز جنازہ میں آ رہا ہے، جی تو سب لوگ آنے لگ گئے. اسی ضمن میں تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا نا کہ خود خوشی والی کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے. جی فرمایا نماز جنازہ تو جائز ہے، لیکن جن جن روایات میں منع کا ذکر آئے اس پر عمل پیرا کیسے ہونا چاہیے. جی تو فرمایا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عوام الناس اس کا جنازہ پڑھ لے، جو برگزیدہ ہیں نیک صالح ہستیاں وہ نہ پڑھیں، وہ نہ پڑھیں تاکہ تاکہ عبرت حاصل ہو. یہ بے شک. موت اچھی موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین آمین. جی تو لہٰذا سارے لوگ جنازے میں شریک ہو گئے. نماز جنازہ کے بعد اس اللہ والے نے کہا بھی ایسے کرتے ہیں، آپ میں سے تو کسی بندے نے اس کی کوئی نیکی نہیں دیکھی، جی
آپ میں سے کسی بھی کسی نے اس کی کوئی نیکی نہیں دیکھی. جی چلتے ہیں بیوی جو ہوتی ہے وہ رازدان ہوتی ہے. بے شک وہ راز اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں اس کی کون سی ایسی نیکی ہے جو رب کو کہ علاقہ اسے شرابی، زانی، ظالم، چور، بے نماز ہر طرح تصور کرتا ہے، جی لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنی مقبولیت کہ اسے جنتی قرار دیا گیا ہے. سبحان اللہ فرماتے ہیں جب اس کی بیوی کے پاس گئے تو اس کی بیوی نے پردے کے اوٹ کے اندر اس اللہ کے بندے کی 3 نیکیاں گنوائیں. سبحان اللہ سبحان سب سے پہلی نیکی اس نے کہا کہ رات کو جب آتا نشے کی حالت میں ہوتا، جی لیکن رات کو جیسے اس کی آنکھ کھلتی، رات کا جو بھی وقت ہوتا پھر آنکھ نہیں لگتی تھی، جی پھر ساری رات روتے گزار دیتا تھا. کیا رو رو کے اللہ کریم کے بارگاہ میں اتنا عرض کرتا، اللہ اتنا بڑا مجرم ہوں، اتنا سیاکار اور اتنا پاپی ہوں، نہ جانے اس گناہ گار کو قیامت کے روز جہنم کے کون سے حصے میں، کون سے اللہ گڑھے میں تو سزا دے گا. اللہ اکبر، یہ یہ زارو خوف قطار یہ رونے میں گزار دیتا. جی تو اس کی پہلی نیکی یہ تھی جی کہ تنہائی میں بیٹھ کر رب کے خوف میں رویا کرتا. سبحان اللہ اس کی دوسری نیکی یہ تھی کہ نماز صبح کی جب اذان ہوتی جی تو یہ شخص نہا دھو کر صاف لباس پہن کر نماز فجر ادا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں میرے وہ دوست جو نماز فجر میں خاص طور پر سستی کرتے ہیں، جی رات کے کئی پہر گزر جاتے ہیں موبائل میں جی مصروف، رہتے ہیں صبح آنکھ کھلتی ہے 8 بجے 9 بجے، جی دفتر کا ٹائم ہو گیا اب چلیں بھاگیں. جی تو یہاں میں اپنے بزرگان دین کی دی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. جی وہ لکھتے ہیں ایک طرف بکری ہے، جی دوسری طرف کتیا ہے. جی تو بکری سال کے بعد 6 ماہ کے بعد 2 یا 1 بچہ جنتی ہے، بے شک اور کتیا جو ہے نا جی وہ 7 8 جنتی ہے. جی بکرے آئے دن لاتعداد ذبح ہوتے ہیں، بے شک اور کتوں میں یہ سلسلہ جاری نہیں ہے، نہیں ہے لیکن ان کے ریوڑ ہر جگہ ملتے ہیں، جی ان کی تعداد بہت قلیل ہے. اس جی کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بڑا بہترین نقطہ بیان کیا. جی اس نے کہا بکری رات کو جلدی سو جاتی ہے، بے شک صبح جلدی بیدار ہوتی ہے، بے شک اور کتیا جو ہے نا، کتا جو ہے بالخصوص یہ رات کو تو جاگتا ہے، جو صبح کا وقت ہے وہ یہ سو جاتا ہے. جی فرمائے اس لیے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اسے حلال رکھا ہے. اس کی اس بری خصلت کی وجہ سے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، جی اور اس میں یہ کیونکہ بری عادت پائی جاتی ہے. جی تو ہمارے نوجوان ساتھیوں، اور تیسری عبادت اس بندے کی، جی تیسری عبادت اس بندے کی یہ تھی کہ فرمایا اس کے گھر میں ہر وقت 1 2 یا 3 یتیم بچے رہ جاتے تھے. جی یہ اپنے بچوں سے کم پیار کرتا، یتیموں سے زیادہ پیار کرتا تھا. سبحان اللہ یہی سبحان وجہ ہے کہ آپ کو حکم ہوا کہ آنے والے کی میت جنتی بندے کی ہے، اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ جو آپ نے ابھی روایت سنائی نا بزرگوں کے حوالے سے، کتے اور بکری کے حوالے سے، یہ میں جمعے کے اندر بیان کر رہا تھا. میں نے یہی ارشاد کی، میں نے کہا بھئی آج گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد کیوں ہیں؟ اگر بیٹا سو رہا ہے باپ اٹھانے سے ڈرتا ہے. تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کا یہ الفاظ تھا، مجھے کسی اور نے بتایا نمازی نے. اس نے کہا جناب وہ تو سارے بھائی حافظ ہیں. میں نے کہا حافظ حجت نہیں ہے، علم ہونا حجت ہے. حافظ تو ہو، عمل نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. صحیح بات. اچھا اس کے بعد اس نے کہا جناب آپ نے انسان کو کتا بنا دیا ہے. میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے. میں نے کہا جناب ذرا رک تو جائیں، اگر کتا ہے ہمارے گھر میں، اسے میں مارتا ہوں، کتے کو مار کر نا میں ڈانٹ دیتا ہوں، بھگا دیتا ہوں، پھر اسے آواز دوں گا، وہ آئے گا میرے پاؤں میں گرا پڑا ہوگا. میں نے کہا یہ انسان ہے، انسان ہو کر 5 بار رب کا نام سنتا ہے پھر مسجد میں نہیں آتا. یہ انسان نہ شکری کر رہے، وہ کتا جانور ہو کر جس کے اندر عقل نہیں ہے وہ مالک کو نہیں بولتا، یہ انسان کیسے بول گیا؟ یہاں میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ نا اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بالخصوص یہ علیحدہ موضوع کبھی لگائیں گے، انشاءاللہ لیکن ایک انشاءاللہ. نقطہ مختصر میں عرض کرتا ہوں جی کہ جیسے ہمارے بزرگان دین کے اشعار پڑھو جی یا ان کی تصنیفات پڑھو تو اس میں نا وہ اپنے آپ کو نا در کریم کا یا در غوث کا کتا کہہ دیتے ہیں. بے شک جیسے ایسے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مشہور و معروف یہ کلام ہے جی. کہ تیری بات کیا رضا، تو اس سے تو کتے ہزار ہزار پھر. پھرتے ہیں بے تو شک. اس پر جو ہے نا جو فتنے باز لوگ ہیں انٹرنیٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے، جی تو وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھو جب اصلی کتا نبی پاک کے کاشان مبارک میں تھا تو وہی آنا بند ہوگی، یہ تو ڈپلیکیٹ کتے ہیں، یہ فلاں ہیں. تو یہاں جو چیز ہے میرے بھائی وہ ہے تشبیہ. جی تشبیہ جو ہوتی ہے وہ من کل وجود تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو کسی ایک صفت کی بنا پر ہوتی ہے. بے شک. وہ کسی ایک صفت کی بنا. ایک صفت کی بنا پر ہوتی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ جی فرمایا کتے کے اندر وفاداری ہے. تو وفاداری ہے. کتے کے اندر وفاداری وفاداری ہے.
لہٰذا جو بھی ہمارا عالم بزرگ اپنے آپ کو حضور کے در کا کتا کہتا ہے تو وہ حضور کے در کا چوکیدار اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں در رسول کا چوکیدار ہوں، بے شک میں در رسول سے ذات رسول سے وفا کرنے والا ہوں۔ سبحان تو اللہ یہاں بھی تشبیہ جو دی گئی ہے جی کتے کے ساتھ وہ لیٹ سونے کی دی گئی ہے، جو آپ نے تقریر کے اندر دی ہے کہ جی جو لیٹ تک سوئے اس جی یہ جی تھوڑی ہے کہ بیانی اسی طرح جی جس طرح کہتے ہیں جی ہمارے عالم صاحب شیر ہیں، جی اب شیر بغیر نکاح کے ہوتا ہے، معاذ اللہ عالم بغیر نکاح کے تو نہیں ہے، بے شک اب ایسے شیر بغیر لباس کے ہوتا ہے، معاذ اللہ عالم بغیر لباس کے تو نہیں ہے۔ جی ان حضرات کو یہ دلیلیں دیکھنی چاہیے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات کو اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب خود جی محبوب کریم نے عنایت فرمایا، سبحان تو اللہ اگر کتا بالفرد ناپاک ہے جی اور اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ میں در رسول کا کتا ہوں تو ان پر فتویٰ لگے، جب رسول کریم خود حضرت امیر حمزہ پاک کے بارے میں فرمائیں کہ یہ خدا کا شعر ہے تو شعر بھی تو پلید ہے، جی بے شک تو ایسے وہاں بھی تشبیہ ایک ہی ہے، جیسے شیر بہادر تھا ویسے جناب امیر حمزہ بہادر تھے، بہادر تھے ویسے حضرت علی حیدر کرار کا جی لقب پا گئے بے شک ویسے وہ بہادر تھے۔ تو ایسی بہت سی ایسی سیف مثالیں میں اللہ ایک جی اور بھی ہے اللہ کی تلوار بلکہ آپ جی زہد و تقویٰ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مضامین باندھے ہیں جی کہ صدیق اکبر پاک تنکا اٹھاتے فرماتے کاش میں تنکا ہوتا، جی آپ درخت دیکھتے تو فرماتے کاش میں درخت ہوتا، آپ پرندہ دیکھتے کہتے میں کاش میں پرندہ ہوتا، بے شک ذبح کر دیا جاتا قیامت کے روز میرا حساب نہ ہوتا، جی دیگر صحابہ کوئی بھیڑ کا بچہ دیکھتے فرماتے یہ ہوتا، میں ذبح کر دیا جاتا مہمانوں کو کھلا دیا جاتا، جی تو کم از کم حساب تو نہ ہوتا کم جی از کم یہ سارے تقوے ہیں، جی بے یہ شک وہ روحانی باتیں ہیں جو جی عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ بے شک اللہ ایسے تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ حقیقت من تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کے خوف میں اشک بہانا دل کی سچائی اور روح کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہمیں یہ سبق دیتا ہے یہ درس اللہ کے سامنے دل کی سچائی اور خوف الہی کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ تنہائی میں اللہ کے ذکر سے انسان کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے اور روحانیت اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو شخص گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے تو اس شخص کے بارے میں فضیلت کیا ہے یہ ارشاد فرمائیے گا۔ سبحان اللہ، جب بھی کوئی شخص گناہ کی طرف مائل ہو جی اور دنیا میں سے اسے کسی کا خوف نہ ہو، جی محض اللہ کریم کے خوف میں آ کر جی وہ شخص گناہ سے دور ہو جائے جی تو اسے یوں سمجھے کہ اس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جی حدیث مبارکہ میں مختصر میں عرض کرتا ہوں، نماز جی کا وقت قریب ہے، جی تو حدیث مبارکہ میں اس بندے کی یہ فضیلت ہے یہ جو اللہ کے خوف میں آ کر چھوڑ دیتا ہے گناہ کو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور بے شک فرمایا اپنا قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عنایت فرمائے گا جی جس بندے نے اللہ کے وَلِمَنْ خوف خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جی دو جی دو جی جنتیں اس کے لیے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مشہور واقعہ ہے، جی اس نوجوان نے کیا کہتے ہیں گناہ کو چھوڑا اللہ کے خوف میں آ کر، جی تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ سوال کیا تھا جی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ وعدہ پورا فرمایا، جی تو ان کی قبر شریف سے یہ جواب ہے اللہ نے مجھے ایک نہیں اللہ نے 2 جنتیں عنایت فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ کیا یہ بات ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت۔ گناہ سے بچنا اور اللہ کے خوف میں گناہ ترک کرنا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ جو شخص گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ نیت پاکیزگی اور خوف الہی سے اور گناہوں سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس ایسے انسان کی زندگی میں نہ صرف روحانی قربت حاصل ہوتی ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور محفوظ رہتی بے ہے۔ شک ہم چلتے ہیں آخری سوال کی طرف کیونکہ آپ نے جانا ہے سفر طویل اور مصروفیات بہت زیادہ۔ میں یہ چاہوں گا آپ یہ ارشاد فرمائے گا کہ صدقہ دینے والے شخص بالخصوص وہ جو چھپا کر دیتے ہیں جو ظاہر کر کے دیتے ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھئی صدقہ ایسے دو ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے سننے میں آیا، میرے ایک دوست ہیں علامہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ایک بندے کو یار مجھے نا مسجد کے لیے اینٹیں چاہیے، تو انہوں نے دے دی، میں نے اپنے دوسرے یعنی کہ مدرسے میں ڈلوائیں، تو وہ آ کر بندہ ادھر شور و غل کر رہا تھا کہ بھئی میں نے حافظ صاحب کو، میں نے علامہ صاحب کو نا اینٹوں کی ٹرالی دے دی ہے، اینٹوں کی ٹرالی دے دی ہے، اینٹوں کی ٹرالی دے دی ہے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا جو صدقہ دینے والے لوگ ہیں چھپا کر دینے اور ظاہر کر کے دینے کے
افضل طریقہ بھی بتائیں اور فضائل بھی بتائیں، یہ ارشاد گزارش یہ ہے کہ جو صدقہ ہے نفلی صدقہ وہ چھپا کر دینا چاہیے، جی نفلی صدقہ زہر کر کے دینا چاہیے، نفلی صدقہ زہر کا مفتی عمیار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جو فرض ہے صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ وہ چھپا کر بھی دے دیں، جی اور جو نفلی صدقہ ہے اسے زہر کر کے دیں اور ریاکاری سے بھی بچیں، جی تاکہ دوسروں کے اندر نہ دینے کی ترغیب پیدا ہو۔ جی ترغیب کی اگر نیت ارادہ ہو تو جی زہر کر کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے نہیں ہے۔ اگر ریاکاری کا شبہ ہے یا ریاکاری کی نیت ہے تو پھر یہ درست اور ناجائز ہوگا، جی نہ درست اور ناجائز ناجائز ہوگا۔ جی اور جہاں تک ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے جی کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں نکلا صدقہ دینے کے لیے، جی بے شک ایک شخص رات کے اندھیرے میں اندھیرے میں نکلا صدقہ دینے کے لیے، اسے ایک شخص ملا، اس نے اس کو صدقہ دے دیا۔ جی صبح علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ چل رات رہی تھی، کسی نے صدقہ دیا، ایک چور کو صدقہ دے گیا۔ اللہ جی بالکل اس نے کہا اچھا آج رات پھر صدقہ دوں گا۔ جی اگلی رات پھر اس نے خفیہ طور پہ رات کو نکلا صدقہ دینے کے لیے گیا، جی تو اس نے صدقہ دیا۔ جب واپس آیا صبح یہ مشہور ہو گیا کہ رات ایک مالدار شخص کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ کیا تو اس نے تیسری رات پھر یہ ارادہ کیا کہ آج رات پھر صدقہ دوں گا، پھر وہ صدقہ دینے کے لیے گیا۔ اگلے دن یہ مشہور ہو گیا کہ رات کسی بدکارہ عورت کو کوئی صدقہ دے گیا، تو اس نے کہا الحمدللہ۔ ایسے ہی غیب سے اس کے پاس یہ خوشخبری آئی کہ اللہ کریم نے تیرے تینوں صدقے قبول فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس میں حکمت اور راز کیا تھا، جی کیوں قبول کیے گئے؟ ایک تو اس کی وہ نیت خالص کی اس نے چھپا کر دیا۔ جی فرمایا جو اس نے چور کو صدقہ دیا، جی فرمایا رات کے وقت اس بندے نے جو صدقہ دیا، جی فرشتے نے آ کر کہا تیرے صدقے کو اللہ کریم نے قبول فرمایا۔ سبحان اللہ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ پہلا جو صدقہ اس نے مالدار کو دیا وہ مالدار تو تھا لیکن بخیل تھا، بخیل تھا وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، اسے صدقہ ملا، اس میں یہ ترغیب پیدا ہوگی جی کہ یار مجھے جب کوئی دے رہا ہے تو میں بھی کسی غریب کو دوں، میں بخیل ہوں، جب ہاں اللہ مجھے دے رہا ہے تو مجھے بھی تو دینا مجھے بھی چاہیے، دینا چاہیے نا۔ کیا بات ہے تو سبحان دوسرا نمبر پر جو اس نے چور کو صدقہ دیا، جی تو فرمایا وہ کرتا تھا مال اپنی بھوک کی وجہ سے چوری، جی بچوں کی مال بھوک کی قلت جی کی وجہ جی سے، بچوں کی بھوک پیاس اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، تو اس کے گھر مال چلا جائے گا، یہ چوری سے بچ جائے گا۔ بچ جائے گا تیسرے نمبر پر وہ بدکارہ جو عورت تھی، جی وہ بھی بیچاری اپنی اسی غربت کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے جی بدکاری کی طرف اتری تھی، جی تو اب اس کی وجہ سے مالدار صدقہ دینا شروع، اس کی جو بخل ختم ہوا، اس نے چوری چھوڑ دی، اس نے بدکاری چھوڑ دی، بدکاری چھوڑ اس لیے فرمایا اسے یہ خوشخبری دی گئی کہ تیرے سارے صدقے قبول کیے گئے۔ ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے، یعنی کہ دینا بھی چاہیے اگر آپ ظاہر نفل جی صدقہ جو ہے نا وہ زہر کر کے دیں جی تاکہ وہ بھی ترغیب ترغیب دیں، یار میں نے دیا ہے آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ جی دور حاضر میں تو یہ اگر بتا رہے ہوتے ہیں تو ویسے سیلاب جسے پچھلے جی دنوں میں گزرا ہے وہاں پر وہ اگر دے رہے ہیں تو ادھر میں ساتھ میں موبائل ہے، یا ذرا یہ ویڈیو بنا دیں، کیونکہ وہ صدقہ یا احساس یا ہمدردی تو صحیح نہیں ہے، تو بات وہ ہے، تو سوشل میڈیا ہے، جی ہاں کیونکہ دکھاوا، وہ تو اپنے مفادات ہے، دکھاوا ہے، اپنی پاپولیرٹی ہے، جی یعنی اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے بھی بچنا چاہیے، یہ ریاکاری میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدقہ دینا اللہ کی رضا کے لیے حصول کا ایک عظیم عمل ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے اور اسے چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بے شک، چھپ کر دیا گیا صدقہ سب سے زیادہ اجر والا ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی دکھاوا یا تعظیم شامل نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے نیکی اور صدقہ کا اصل معیار دل کی پاکیزگی اور اخلاص اور اللہ کے ہر نیک عمل کا صلہ زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام نے ہم نے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آنے والے لوگوں کا اعمال اور ان کے فضائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ جوانی میں عبادت، عدل، محبت، اللہ کا ذکر، خوف الہی اور صدقہ دینا اعمال، یہ جو دنیاوی اور آخرت میں انسان کو عزت اور احترام کے قابل بناتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دور حاضر کی ضرورت بھی تھی، اور انشاءاللہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی بہت ہے۔ ابھی بھی باتیں تو بہت ہیں، پیغام تو بہت ہیں، پہنچایا جا سکتا ہے انشاءاللہ، جیسے آپ کی محبت، علماء کی محبت، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً علماء ٹائم دیتے رہیں گے۔ بندہ نہ چیز، نئے نئے چہرے، نئے نئے پھول آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں میرے دوست محترم عزت مآب بھائی علامہ محمد مفتی احسن چشتی صاحب، ان کا بے حد مشکور ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو سمجھنے کا ذریعہ بنائے اور ہمیں بھی ریاکاری سے محفوظ فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ المبین.